والارض وانزل لكم من السماء ماء۔ رب العالمین نے بیان فرمایا، اے مکہ والو، اے اشراکو ہم خیر ام خلق السماوات، اس طرح محذوف عبارت ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے جو شرکاء ہیں یہ بہتر ہیں یا وہ اللہ بہتر ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل کیا، اور اس ذات نے تمہارے لیے بارشوں کا اہتمام کیا، کھیتیوں کا اہتمام کیا، یہ اللہ بہتر ہے یا یہ جو کچھ نہیں کر سکتے یہ بہتر ہے؟ پھر رب العالمین نے دوسری بات بیان فرمائی، امن جعل الارض قرارا، اے مکہ والو بتاؤ، وہ اللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے جو ہے قرار اس کو دیا، یہ ہلتی نہیں ہے، حرکت نہیں کرتی، اور اس کے اوپر اس نے نہریں بنائی، اس کے اوپر پہاڑ بنائے تاکہ وہ پہاڑ زمین کو ہلنے نہ دیں، وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، دو کلر کے پانی ہیں، سمندر ملتے نہیں ہیں، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے حاجزہ پردہ بنا دیا، رکاوٹ بنا دی۔ دو قسم کے پانی ہیں، سمندر میں چل رہے ہیں، یہ اس میں نہیں ملتا اور یہ اس میں نہیں ملتا، یہ کرنے والا اللہ بہتر ہے یا یہ تمہارے بت بہتر ہے؟ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، اے مکہ والو بتاؤ کہ وہ اللہ بہتر ہے جو مجبور اور لاچار کی دعا سنتا ہے یا یہ جو کچھ نہیں کر سکتے یہ بہتر ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اے مکہ والو بتاؤ تمہیں خشکی میں اور سمندر کے اندھیروں میں راہ کون دکھاتا ہے، اور ہوائیں کون چلاتا ہے، اور ہواؤں سے پہلے جو رحمت بھیجتا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں بارش سے پہلے، یہ کون کرتا ہے؟ اور پانچویں نمبر پر پھر فرمایا کہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض، بتاؤ کہ جس ذات نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا پھر دوبارہ بھی پیدا کرے گا، وہ تمہیں رزق دیتا ہے، آسمان سے بھی دیتا ہے، زمین سے بھی دیتا ہے، الہ مع اللہ، وہ اللہ بہتر ہے یا تمہارے الہ بہتر ہے؟ اللہ نے یہ پانچ دلائل دینے کے بعد اس کے بعد رب العالمین نے اسی 20ویں پارے کے دوسرے صفحے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر آخر میں فرمایا کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ما ولوا مدبرین، اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مشرکین کو مردوں سے تشبیہ دی ہے، یہ ہیں تو زندہ لیکن ان کے جو سماعت کے تین جو یہ ذرائع ہیں، آنکھیں، کان، دل، اللہ نے یہ بند کر دی۔ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اخرجنا لهم دابۃ من الارض، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے، وہ جانور انسانوں سے آ کے تکلم ان سے بات چیت کرے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے کے اندر سورہ اسی نمل کے اینڈ میں فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، سور کیا چیز ہے؟ ایک تو ہے نا سین کے ساتھ وہ ہوتا ہے نا پلیت جانور سور، خنزیر، اور ایک ہوتا ہے سواد کے ساتھ سور۔ صحابہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے پاس ایک دیہاتی بندہ آیا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ سور کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ایک سینگ ہے جس کے اندر اللہ کا فرشتہ پھونکے گا، مسند احمد اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، اور یہ نفخہ 2 مرتبہ ہوگا۔ سب سے پہلے نفخہ فرمایا کہ نفخہ فزع جس کا یہاں تذکرہ ہے، یوم ینفخ فی الصور ففزع، قیامت جب قائم ہوگی تو پہلا نفخہ پھونکا جائے گا تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ کی جتنی مخلوق روح زمین پر ہوگی ساری فوت ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ دوسرا نفخہ پھونکا جائے گا جس کا نام ہے نفخہ قیام، پھر اللہ تعالیٰ دوسرا نفخہ جبرائیل اسرافیل پھونکے گا، پھر جو مخلوق فوت ہو چکی ہوگی پھر وہ ساری زندہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی پہلے نفخے اور دوسرے کے درمیان کتنے سال کا وقفہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا 40 دن، فرمایا میں نہیں کہتا، 40 مہینے، فرمایا میں نہیں کہتا، 40 سال، فرمایا میں نہیں کہتا، صرف اللہ نے 40 کا لفظ بولا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے نفخے کے بعد سبھی کو مار دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے وہ فگر کو اس کو آپ نے کنفرم نہیں کیا کہ 40 دن، مہینے، سال، اتنا ضرور بتایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ پھر پہلے نفخے کے بعد کیا کرے گا، انسان جتنے گل سڑ چکے ہوں گے سوائے انبیاء کے، ان کے جسموں کو زمین کی مٹی نہیں کھاتی قبر کی،
اللہ انسانوں کو پھر نئے سرے سے پیدا کرے گا۔ اس طرح پیدا کرے گا، فرمایا کہ جس طرح اللہ اس طرح پیدا کرے گا جس طرح کسی سبزی کے اوپر وہ پانی برساتا ہے تو سبزی پھول اگ کے سامنے آ جاتی، اسی طرح مرے ہوئے انسان سارے گل سڑ جائیں گے، سوائے ان کی کمر کی جو پیچھے ہڈی ہے یہ نہیں گلتی، یہ ہڈی برقرار رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہڈی سے پھر سارے انسان پیدا کرے گا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ نفخہ پھونکا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے اس کی تشریح بھی فرما دی۔ پھر آگے 20ویں پارے میں سورہ قصص ہے، قصص کا معنی ہوتا ہے قصہ، اس کے اندر حضرت موسیٰ کی پیدائش سے لے کر آخر تک کے سارے مراحل آپ کو تھوڑے تھوڑے پتہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مزید بیان فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ موسیٰ پیغمبر اس سال پیدا ہوا جس سال فرعون نے بچوں کو قتل کا حکم دیا تھا، اس نے 40,000 بچے قتل کیے تھے۔ ایک سال بچے مارتا تھا بنی اسرائیل کے جو پیدا ہوتے، ایک سال ان کو زندہ رکھتا تھا، اور حضرت موسیٰ اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا سال تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعی فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِي فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، مخبری گلی گلی میں پھر رہے ہوتے تھے، جس گھر میں حمل ہوتا یا بچہ ہوتا وہ فوراً خبر ہو جاتی کہ بچہ پیدا ہونے والا، عورت حاملہ ہے، اس تاریخ کو اس کا بچہ پیٹ سے باہر آئے گا تو فوراً اس کو چھری پھیر دو، یہ ذبح کر دیتا تھا ظالم۔ تو کئی ہزار بچے اس نے قتل کیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو گئے تو آپ کی والدہ نے صندوق میں ڈال دیا، صندوق جو چلتی چلتی دریائے نیل سے وہ ایک باغ سے گزری، فرعون کی گھر والی نے اس کو اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد اس نے کہا فرعون اس بچے کو لا تقتل، اس کو قتل نہ کر، عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید کہ بچہ ہمیں نفع دے، فائدہ دے۔ اللہ نے پھر حضرت موسیٰ کو ایسا کشش والا بنا دیا خوبصورت کہ فرعون قتل بھی نہ کر سکا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی پھر جو ہے رضاعت کا مسئلہ آیا، وحرمنا علی المراضع، کسی بھی عورت کی چھاتی کو منہ نہ لگاتے، جو بھی دودھ پلانے آتی دائی آپ منہ پھیر لیتے۔ حضرت موسیٰ کی بہن صندوق کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی، قالت لاختہ قصی، صندوق آگے جو ہے چلتی ہوئی بہتی ہوئی جا رہی ہے تو آپ کی بہن پیچھے پیچھے جا رہی ہے، دیکھتی ہو کہ جاتی کہاں ہے۔ تو جب وہ فرعون کی گھر والی نے یا اس کی لولیوں نے، خدمت گزار خواتین نے اٹھائی صندوق، جب فرعون کے گھر میں پہنچ گئے تو یہ لڑکی بھی آہستہ آہستہ پیچھے چلی گئی آپ کی بہن۔ تو انہوں نے کہا یہ بچہ کسی کی چھاتی کو منہ نہیں لگا رہا، تو آپ کی بہن نے کہا میں بتاتی ہوں کہ یہ بچہ کس کا دودھ پیے گا، جاؤ یہ فلاں گھر کے اندر ایک عورت رہتی ہے اس کو لے آؤ، یہ دودھ اس کو چھاتی سے لگائے گی پیے گی۔ حضرت موسیٰ کی ماں روزانہ جاتی، وظیفہ بھی دیتے، دودھ بھی پلاتی، اسی طرح آپ کی پیدائش ہو گئی۔ جوان حضرت موسیٰ ہو گئے، مصر کے اندر پیدائش ہوئی، مصر کے اندر جوان ہوئے تو پھر مسئلہ یہ بنا کہ دوپہر کے ٹائم جب کیلولہ لوگ کرتے ہیں، سوئے ہوتے ہیں، ایک قبطی فرعون کی قوم کا اور ایک آپ کی قوم کا، دو بندے لڑ رہے تھے۔ تو آپ کی قوم کے بندے نے کہا موسیٰ میری مدد کر، تو آپ نے مدد کی اور اس کو مکہ مارا، فقضى علیہ، تو آپ نے فرعون کے قوم کے بندے کو مار دیا۔ پھر ڈر کر بھاگ کر مدین چلے گئے، حضرت شعیب پیغمبر کی بچیاں کھوہ کے اوپر وہ پانی پلانے آئی ہوئی تھی اپنے جانوروں کو، تو آپ نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ انہوں نے جا کے حضرت شعیب کو بتایا کہ ایک نوجوان بڑا خوبصورت، اس نے ہماری بکریوں 10 بندوں کے برابر اس نے اکیلے نے کام کیے۔ حضرت شعیب بڑے خوش ہوئے، انہوں نے پھر اپنی بیٹی کو کہا جاؤ اس نوجوان کو بلا کے لے آؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ لڑکی آئی حیا کے اندر چلتی ہوئی، اس نے کہا میرے ابو آپ کو بلاتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ 10 سال میری بکریاں چراتے ہیں تو ایک بچی کا نکاح میں آپ کے ساتھ کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، مزدوری کی۔ اس کے بعد اللہ تعالی حضرت شعیب نے آپ کی بیٹی جو ہے آپ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ نکاح میں دے دی۔ اس کے بعد شادی کر دی، شادی کے بعد اسی بیوی کو لے کر واپس مصر میں آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے وادی طوا میں تھے، رات کا سخت اندھیرا تھا، وہیں اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے موسیٰ میں تیرا خدا ہوں، میں تجھے نبوت دے رہا ہوں، تو فخلع نعلیک انکا بالوادی المقدس طوا، تو پاکیزہ وادی کے اندر ہے، وہیں آپ کو واپسی آتے ہوئے مدین مصر جاتے ہوئے آپ کو نبوت مل گئی۔ نبوت ملنے کے بعد جا رہے ہیں واپس، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت بھی دے دی، اور اس کے اندر پھر آخر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچے کا ذکر کیا، ابو طالب کا، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر تیری دلی خواہش ہے کہ میرا سگا چاچا جو ابو طالب یہ مسلمان ہو جائے، لیکن اس کو ہدایت میں دینے والا ہوں، اس کو میں نے ہدایت نہیں دی۔ اللہ کے نبی نے کان میں اس کو جا کر کہا
قل یا امی لا الہ الا اللہ، اے چاچا تو میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں اللہ کو تیرے بارے میں گواہی دوں گا۔ تو سارے سردار سامنے بیٹھے تھے، ابو جہل، یہ جتنے اسلام کے مخالف، انہوں نے کہا کہ اب باپ دادا کا دین چھوڑ کے اس نوجوان کی بات مانتے ہو؟ تو اس نے کہا میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، اپنے بھتیجے، اپنے اس بچے کے دین پر نہیں آتا۔ تو اسلام اس نے قبول نہیں، کیسے مسلم شریف کے اندر ہے۔ تو اسی طرح وہ چلے گئے۔ اللہ کے نبی روتے بھی رہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہدایت کا جو معاملہ میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ اس کے بعد اس صورت کے اندر ایک قارون بڑا ظالم انسان گزرا، ان قارون من قوم موسیٰ، یہ حضرت موسیٰ کی قوم سے قارون گزرا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ کا چچا زاد تھا، قرآن کہتا ہے کہ ان قارون من قوم موسیٰ آپ کی قوم میں سے تھا۔ اللہ نے اس کو مال بڑا دیا تھا، علم کیمیا کا بڑا ماہر تھا، یہ یعنی سونا کی دھاتیں بناتا تھا، چاندی کی دھاتیں بناتا تھا۔ اور پھر اس نے ایک دعویٰ کر دیا کہ یہ سارا کچھ میرے اپنے اختیار سے ہے، اپنی ذہانت سے، اللہ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کو اس کی بڑی بری لگی، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو اور اس کے سارے مال متاع کے ذریعے سبھی کو زمین میں دھنسا دیا۔ کوئی لشکر ایسا نہیں تھا جو اس کو زمین سے تلاش کر کے لے، آج تک پتہ نہیں ہے قارون اس کے خزانے کہاں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا لوگوں صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ پہلا صبر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکامات کے اوپر صبر کرنا، یعنی پابندی کے ساتھ نماز روزہ کرتے رہنا، یہ بھی بہت بڑا صبر ہے۔ بندہ 5 وقت اللہ کے گھر میں نماز کے لیے آ جائے تو یہ بہت بڑا صبر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ نافرمانی کے اوپر صبر کرنا، گناہ سے بچتے رہنا، برائیوں سے آپ کو روکتے رہنا، یہ بھی بہت بڑا صبر ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مصیبتوں پر آنے والے مصائب آنے والے جو ہیں، آپ کے اوپر تکالیف آتی ہیں غربت کے ذریعے، بچوں کے فوت ہونے کے ذریعے، دنیاوی معاملات کے ذریعے، ان کے اوپر بھی صبر کرو۔ آخر میں پھر فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، اللہ کے نبی کو جب ہجرت کے اوپر مجبور کیا گیا تو ہجرت کر کے واپس آ رہے ہیں مکہ سے، جحفہ ایک مقام آتا ہے مکہ کے اندر بیت اللہ کے قریب، جوفہ مقام پر کھڑے ہو کر پھر بیت اللہ کو اس طرح نظریں اٹھا کے دیکھ کے پھر رونے لگے، پریشان ہوئے۔ تو اللہ نے پھر یہاں فرمایا تھا پیغمبر پریشان نہ ہو، فرمایا کہ لرادوک الی معاد، میں تو اس سے وعدہ کرتا ہوں کہ ضرور تجھے اس گھر میں واپس لوٹاؤں گا۔ اللہ نے اس چیز کی بشارت دی۔ پھر آخری 20 پارے میں ایک سورت آتی عنکبوت۔ عنکبوت کا معنی ہوتا ہے یہ جو آپ کے جالے بنے ہوتے ہیں مکڑیوں کے، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کے جالے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کافروں کے جتنے دلائل ہیں، منافقین کے، مشرکین کے، اللہ نے ان کو مکڑی کے جالوں سے تشبیہ دی ہے۔ جتنا یہ مکڑی کے جالے جتنے کمزور ہوتے ہیں، اتنا ان کافروں کے دلائل بھی سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ اسی صورت کی پہلی آیت کا ترجمہ سن لیں، الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ اسی بات پر چھوڑ دیے جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم صرف ایمان لے آئے، وهم لا یفتنون، آزمائے نہیں جائیں گے، مسلمانوں تمہاری آزمائش ہوگی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مکہ کے اندر جب نئے نئے لوگ، یہ ہجرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ سورت جو ہے حضرت حبشہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس سے پہلے جتنے مسلمان تھے کافروں کی ساری تکلیفیں خوش دلی سے قبول کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے کبھی شکوہ نہیں کیا، بس اتنا کہتے تھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ باقی تکلیفیں ابو جہل کی، کافروں کی، سبھی کی برداشت کر رہے تھے، تکلیف دیتے تھے صحابہ کو بہت زیادہ، سکون نہیں، ایک رات بھی صحابہ کو سکون نہیں ہوتا مکی زندگی کے اندر۔ نئے جو لوگ مسلمان ہوئے ہجرت حبشہ کے بعد، وہ بڑے پریشان ہوتے تھے کہ ہم یہ تکلیفیں کیسے برداشت کریں گے۔ اللہ نے ان لوگوں کی ہمت بڑھانے کے لیے اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی ہے، اے ایمان والو ہم تمہاری آزمائشیں کریں گے، بغیر آزمائش کہ ہم تمہیں یہاں ایسے نہیں چھوڑ دیں گے، یاد رکھنا تمہاری آزمائش ہوگی۔ آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات کی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر جو ہے 8 کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ عرب لوگ جو تھے والدین کے بڑے بادب تھے، والدین کی بڑی تعظیم کرتے تھے۔ والدین پھر کیا کرتے، کہتے ہم بھی کافر ہیں، تمہیں بھی اسلام قبول نہیں کرنے دیں گے۔ ان لوگوں کی دلی خواہش تھی اسلام قبول کریں۔ اللہ نے اس کا حل یہاں بیان فرمایا ہے کہ فرمایا کہ تم اپنے والدین کا احترام، ادب، حسن سلوک لازمی کرو، لیکن اگر وہ ایمان سے، اسلام سے تمہیں روکتے ہیں تو فرمایا کہ فلا تطعہما، یہ بات ان کی تم نے نہیں مانی، یہ تمہاری بے ادبی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کافر صحابہ سے کہتے تھے اے مسلمان صحابہ،
تم اسلام چھوڑ دو، کافر بن جاؤ، تمہارا جو گناہ ہوگا ہمارے سر ہم اٹھائیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قیامت کے دن فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری۔ پھر حضرت نوح پیغمبر کا فرمایا کتنا عرصہ اس نے تبلیغ کی، الف سنۃ الا 50 عاما، فرمایا کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے خلاصہ بیان کیا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، لوگوں یہ جتنی قومیں گزری ہیں ان میں سے کسی کو ہم نے ہوا بھیج کر برباد کیا۔ یہ حضرت ہود کی قوم عاد، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض وہ لوگ تھے جن کو ہم نے زلزلے سے پکڑا۔ زلزلے سے اللہ نے کس کو پکڑا؟ حضرت صالح صاحب قوم ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ، فرمایا کچھ قومیں ایسی گزری ہیں جن کو ہم نے زمین میں غرق کر دیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، یہ غرق اللہ نے کس کو کیا؟ دھنسایا، یہ قارون کو پیچھے اللہ نے غرق کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، لیکن کچھ قومیں ایسی بھی گزری جن کو ہم نے پانی میں غرق کیا۔ وہ فرعون اور اس کا سارا لشکر اللہ نے ان کو ڈبو کے رکھ دیا۔ فرمایا لوگوں آخر میں فرمایا ما کان اللہ لیظلمہم، تمہارا رب کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم خود کرواتے ہو، میں اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔